السلام علیکم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں، کیا آپ کو قبر کے سلوک کے بارے میں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کا ایک باغ ہے یا پھر جہنم کا ایک گڈھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے کھل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا لذتیں ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ سنائی دیتی ہو کہ میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تم آ گئے، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب میں سے زیادہ پسند تھے، آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا، جتنے لوگ میرے پیٹھ پر چلتے تھے ان میں سے تجھ سے ہی مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، آج جب تم میرے حوالے ہوا تو میرے پاس آیا ہے تو میرے برا سلوک کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلی دوسرے جانب میں گھس جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدھے ایسے مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھونک مارے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے اور اس کو قیامت تک کاٹتے رہیں گے اور ڈراتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڈھا۔